جی جناب، ادارے اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس میں ہم اپنے اکابرین سے اور اپنے دوستوں سے ایک سوال کرتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہوئے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آج حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے استاد اور بہت اچھے شاعر، دانشور، محقق، استاد، اور جو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کے بارے میں، وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جناب جو آپ کے سامنے میں اپنے وہ سوال رکھوں گا جو بنیادی طور پر میرے ذاتی سوالات ہیں، میں ان پہ سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ ایک اپنی رائے عنایت فرمائیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلا سوال آپ سمجھیں گے کہ جو شاعری ہے یا جو شعر ہے اس کی اساس فکر پر ہے یا اسلوب پر ہے؟ یعنی یہ معروف بات ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ظاہر ہے دونوں کے امتزاج سے شعر بنتا ہے، نہ صرف فکر ہوتا ہے اور نہ صرف اسلوب ہوتا ہے، لیکن وہ کیا شے ہے جو شعر کو شعر بناتی ہے؟ ظاہر بات بھی ایک موجود ہے اس میں، یعنی اس کی اساس جو، یعنی جہاں سے ہم شعر کو دیکھنا شروع کریں گے وہ اسلوب کی طرف سے آئیں گے یا ہم فکر کی طرف سے آئیں گے؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب مجھ سے بہتر تو آپ خود جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ خود ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اور یہ بنیادی سوال تو تخلیقی تجربے کے حوالے سے ہے کہ تخلیقی تجربہ جو ہے وہ کہاں سے متحرک ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو مختلف اصناف کا تجربہ بھی مختلف ہے، اور جو ہمارے بڑے تخلیق کار تھے ان کا تجربہ بھی مختلف ہے۔ جیسے غزل کا تجربہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے بظاہر ایک غزل کی حد تک تھوڑا سا سکیٹرڈ ہوتا ہے، جسے رضا خیالی کہا گیا۔ ہمارے پرانے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اس پہ سب سے زیادہ تنقید بھی ہوئی، اور ظاہر حالی نے بھی کی اور کلیم الدین احمد نے بھی اسی حوالے سے حالی ہی کی بات کو آگے بڑھایا۔ یا نظم کا تجربہ ہے وہ نسبتاً غزل کی نسبت مربوط ہے، وہ ایک خیال کے گرد گھومتی ہے، جبکہ غزل کے جتنے بھی شعر ہوتے ہیں اس میں ہر شعر کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غزل کا تجربہ فکری اعتبار سے یا موضوعاتی اعتبار سے نظم کے تجربے سے مختلف ہے، اور اسی طرح افسانے کا تجربہ یا ناول کا تجربہ یہ بھی ایک تجربے نہیں ہے۔ تو ہر جگہ جو تخلیق کار ہے وہ مختلف طرح سے سوچتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ کسی صنف کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں شاید بنیادی محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا کس طرح سے ہے یا زندگی کو دیکھتا کس طرح سے ہے۔ اگر وہ مربوط طور پہ دیکھنے والا ہے تو نظم کی طرف زیادہ راغب ہوگا، اور اگر وہ زندگی کو پھیلاؤ میں یا کثرت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسی کہ غزل میں ہے تو وہ غزل کی طرف آئے گا۔ اسی طرح جو افسانے کا تجربہ ہے وہ اختصار میں دیکھ رہا ہے زندگی کو، یعنی زندگی کو ایک فوکس کر کے یعنی ایک منظر سے دیکھتا ہے، اور جو ناول نگار ہے وہ زندگی کو اس کو پھیلاؤ میں دیکھتا ہے، مکمل صورت میں دیکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اصناف بھی مختلف طرح سے زندگی کو دیکھتی ہیں، اور پھر جو تخلیق کار ہے وہ بھی اور طرح سے دیکھتا ہے۔ جیسے میر نے جیسے زندگی کو دیکھا ویسے غالب نے نہیں دیکھا۔ تو اچھا، نظم اور غزل میں ایک اور فرق بھی ہے کہ غزل کا تجربہ فوکس کرتا ہے اس کی زمین پر، یعنی اس کے قافیے، ردیف اور بحر پر۔ بحر کو عموماً زیادہ زیر بحث نہیں لایا جاتا، وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ڈیکوریشن ہے یہ غزل کی، تو مجھے کبھی بھی ایسے نہیں لگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جب کوئی شاعر
اپنی کوئی زمین اس کے ذہن میں اسٹرائک کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ خود غزل کے شاعر ہیں، میں بھی غزل کے تجربے، اور ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن سے ہم اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصرع اسٹرائک کرتا ہے ہمارے ذہن میں، اور وہ پھر وہی مصرع غزل میں ڈھل جاتا ہے. جب وہ مصرع اسٹرائک کرتا ہے تو ہم کوئی بھی شاعر یہ نہیں سوچتا کہ اب آج مجھے فلاں بحر میں مصرع اسٹرائک کرنا چاہیے، ایسا اس کے بس میں یا اختیار میں نہیں ہوتا. وہ کسی آٹومیٹک پروسیس میں آتا ہے. ممکن ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ اس کا کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ڈھونڈ بھی پائیں، لیکن جو چیز انسان کے لیے ہمیشہ بہت مسٹیریس رہی وہ تخلیقی تجربہ ہے، کہ وہ کیسے موٹیویٹ ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے چیزوں کو سنتھسائز کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کے تجربات کو میں سے کچھ کو نکالتا ہے. یہ عجیب سا ہے کہ جب آپ شعر لکھ لیتے ہیں، شاعر شعر کہہ لیتا ہے، تو اس کے بعد اسے محسوس کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ یہ والی بات جو ہے زندگی کے فلاں تجربے سے پھوٹی ہے. نہیں بھی ہوتا، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی باریک تفصیل ہوتی ہے کہ بعض اوقات خود اس کی اپنی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے، کہ ایک بہت بڑے تجربے کی ایک بہت چھوٹی سی چیز شعر میں نکل کے آ جاتی ہے، اور وہ ٹرانسفارم ہو کے آتی ہے، اس شکل میں نہیں ہوتی ہے. تو اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے شاعر کون ہے. جیسے ہمارے جو کلاسیکی شاعر تھے، وہ سارے کے سارے جتنوں کو بھی ہم دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں جی صوفی شاعر تھے. میں تو کہتا ہوں کہ پوری کلاسیکی شاعری صوفی شاعری ہے، اس لیے کہ وہ ساری تصوف کے نظریات سے نکلی ہوئی ہے. وہ جو بنیادی 4-5 باتیں ہیں اس میں سے تصور کائنات ہے، جو انسان دوستی ہے، یا اس طرح کے اخلاقی معاملات ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ایک فکر اس دور کی فکر تھی، یعنی کسی خاص شاعر کی فکر نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درد صوفی شاعر تھے. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں کہ صوفیانہ شاعری میں کلاسیکی دور میں سب سے بڑے آدمی میر تھے، اور میر کے پاس جتنا بڑا صوفیانہ تجربہ تھا وہ درد کے پاس بھی نہیں تھا، حالانکہ درد پریکٹسنگ صوفی تھے. تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں شاعری کو تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خاص طور پہ درد کے بعد شعروں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے صوفیانہ فکر کو ورسیفائی کیا ہے. میر کے ہاں نہیں ہوتا، تجربے سے گزرا. وہ ایسے لگتا ہے جیسے تصوف ان کے وجود کا حصہ ہے، اس میں سے نکل کے آ رہا ہے. اصل میں حالانکہ وجود کا حصہ تو وہ درد کے ہونا چاہیے تھا، کہ جو ان کی زندگی تھی وہ تو گزرتی ہی اسی میں تھی. میر کی زندگی تو اس میں نہیں گزرتی تھی. تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ میٹا فزکس جس کو ہم کہیں، وہ تصوف کی میٹا فزکس سے شاعری کی میٹا فزکس میں فرق ہے. بہت اچھا ڈفرنس ہے. شاعری کی اپنی میٹا فزکس ہے. بالکل. اور ایون اب جو جدید دور میں ہم آتے ہیں، کلاسیک سے غزل کے تجربے ہی پہ اگر بات کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی بھی اپنی میٹا فزکس ہے، جو تصوف کی میٹا فزکس سے موٹیویٹڈ یا ڈرائیوڈ نہیں ہے. وہ بالکل جدید زندگی اور جدید علوم سے پھوٹی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اس زمانے کا بڑا علم تصوف تھا، انہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا. ہمارے زمانے میں علوم پھیل گئے، زیادہ ہو گئے، سو نتیجتاً ہماری جو زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہے اور وجود کو، انسانی وجود کو، ظاہر ہے ادب کے ہمیشہ سے 3 بنیادی، بلکہ علوم کے کہنا چاہیے، ادب کے ہی نہیں، علوم کے 3 ہی بنیادی سوال تھے: خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے. باقی جو سوال ہے انہی میں سے پھوٹے سارے کے سارے.
تو جدید جو شاعر ہمارے غزل کو تھے ابتدائی جو بہت اہم تھے، جیسے یگانہ ہیں یا فراق ہیں غزل کے بڑے شاعر، یا بعد کے دور میں ناصر کاظمی ہیں، احمد مشتاق ہیں، ظفر اقبال ہیں، شہزاد احمد ہیں، جو 60s وغیرہ کے تک کے جو ہمیں شعری غزل کا تجربہ ہمیں زیادہ تخلیقی انداز میں جن کے یہاں نظر آتا ہے، تو ان کی اپنی الگ طرح کی میٹا فزکس ہے. اس میں اس میٹا فزکس کے بننے میں جدید جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو دنیا بنائی، اور اس دنیا نے جو انسان کو جیسا بنایا، اور جو سوشیو پولیٹیکل چینجز ہمارے زمانے میں آ رہی تھیں، وہ ساری چیزیں بھی اس میں موجود تھیں. جیسے مثال کے طور پہ ظفر صاحب کا ایک شعر، ان کی ایک ایسی غزل میں سے مجھے انتہائی پسند ہے جس کی ردیف ہی بھینس تھی کہ پالتو ہے کہ فالتو مت پوچھ، میں کبوتر چکور کتا بھینس. تو اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں کہ جدید سرمایہ داری انسان دور میں سرمایہ داری نظام انسان کو کیا سمجھتا ہے، یہ اس کا بیسٹ اظہار ہے. تو وہ ان کو ان تمام حیوانات کے ساتھ کا ایک حیوان ہی سمجھتا ہے. اچھا، ظاہر ہے انسان کی ایک حیثیت تو حیوان کی ہے، لیکن اس حیوانی حیثیت سے وہ اوپر اٹھتا ہے جو انسان کہلاتا ہے، لیکن سرمایہ داری نے اسے واپس اسی جگہ پہنچا دیا. تو اب ہمیں معلوم ہے کہ ظفر صاحب شعر کہتے ہیں تو ان کے شعر کہنے کا بنیادی طریقہ غزل کا سٹرکچر ہے جو ان سے شعر کرنا. نہ وہاں اسلوب موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ تو موجود ہے، ظاہر ہے ظفر صاحب کا ایک اپنا اسلوب ہے، ہم سب اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن وہ ہر غزل میں وہ اسلوب اور طرح سے اظہار کرتا ہے سٹرکچر کے مطابق، غزل کی حیت کے مطابق. تو ان کی شاعری میں ہمیں حیت ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی فن اور اسلوب تو ایک طرف ہے اور فکر ایک طرف ہے. جی. تو ان کا جو شعر ہے وہ فکر یا ہے، اب وہ شعر جیسے یہ پوری غزل ہے، اسی غزل کے باقی شعر ایسے نہیں ہیں جیسا یہ ایک شعر ہے. بین جب سے بجا رہا ہوں ظفر، میرے چاروں طرف ہے کیا کیا بھینس. ہاں جی، اور بھینسا بھینس. اور تو لیکن یہ شعر اپنی ڈیپتھ میں یعنی فکر جی ایسے ان شعروں سے بہت آگے ایسے. تو وہاں فن باقی شعروں میں بھی موجود ہے، یعنی فنی طور پہ وہ کمزور شعر نہیں ہے، بالکل اسی شعر جیسے شعر ہے فنی طور پہ، لیکن فکری گہرائی نے ایک شعر کو باہر نکال دیا. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر موٹیویٹ جس سے بھی ہو، حیت سے ہو، اسلوب سے ہو یا موضوع سے ہو، وہ جب شعر اعلیٰ درجے کا بنے گا وہاں ہوگا جہاں پہ حیت، اسلوب اور موضوع سنتھسائز ہو کے ایک نئی شکل اختیار کریں گے. اعلیٰ ادب تو وہ ہوگا، یعنی اعلیٰ ادب، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اچھا ادب، بہت اچھا ادب، مزیدار ادب، بہت طرح کی اس کی قسمیں ہیں. جی. لیکن جو ایک روایت کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا حصہ تخلیق کیا جاتا ہے جو دھارا بناتا ہے. جی. تو اب میں کہوں تو میں کہوں گا کہ ظفر صاحب نے کوئی شعوری طور پہ تو یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پہ ان کے اندر یہ شعر ہوگا جس نے غزل ان کی مکمل کروائی. اس شعر کے لیے انہوں نے پوری غزل کہی. تو وہ جو کلیم الدین احمد نے اعتراض کیا تھا، بجا طور پہ کیا تھا غزل پہ، کہ غزل کا شاعر ایک دو شعر یا تین شعر تو تخلیقی تجربے کے وفور میں کہتا ہے اور اس کے بعد وہ غزل مکمل کرتا ہے. یہ غزل کے تجربے والے جن کو بھی تجربہ ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کا یہ اعتراض بجا ہے. لیکن سر اس میں چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، یعنی میرے ساتھ اکثر ایسا نہیں ہے، دوسرے شاعروں کیا
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تو تخلیقی وفور ہو تو اس کا مطلب ہے پہلے 3 شعر بہت اچھے ہونے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک شعر کی تلاش میں شعر کہتے ہیں، یعنی ایک اسٹرکچر یا کوئی، جیسے آپ نے کہا وہ آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے شروع کی بات اور آپ تلاش میں ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو شعر ابھی ہم نے ظفر صاحب کو پڑھا جس کی آپ تعریف فرما رہے ہیں یہ پہلا شعر نہ ہو. ایک اسٹرکچر آپ نے شروع کیا ہے، یہ ضروری ہے، اور آپ شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چوتھا شعر ہو، وہ 5واں ہو، وہ 8واں ہو، اور آپ پہلوں کو چھوڑ دیں اور اس کو رکھ لیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر کی پوری غزل ہی ایک جیسی ہوتی ہے. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میں آگے رہنے دو ابھی ساغر مینا میرے آگے تک آتے آتے، غزل میں کوئی شعر بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ حاصل ہے. ایک عموماً غزل کے بارے میں یہ ہوتا ہے حاصل غزل شعر، میرے بعد والی جو غزل ہے وہ بھی ایسی. تو میرے بعد والی غزل بالکل اسی طرح سے. غالب کے ہاں تو زیادہ تر یہ تجربہ ہے، غالب نے شاید وہ چیزیں خود ہی نکال دیں جو کچھ نکال بھی دی، کچھ کہیں بھی نہیں، کچھ کہیں بھی نہیں، یعنی وہ جو اس کے خیال میں کچا رہ گیا اس کو اس نے چھوڑ دیا. تو لیکن میر کا تجربہ غالب کے تجربے سے بالکل مختلف ہے. میر کے حوالے سے پہلی بات یہی مشہور ہوئی کہ میر کے 72 نشتر. اچھا ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی بات ہے، ظاہر ہے میر کے پاس سینکڑوں شعر ہیں جو ان کے نشتر ہیں. تو لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ میر بہت بسیار نویس تھے، بہت لکھا. تو اس میں سے اب میں نے ایک دفعہ کلیات میر کی پہلی جلد پڑھنی شروع کی اور شعر کو نشان لگانے شروع کیے. تو کئی سال بعد دوبارہ میں نے کلیات میر کی پہلی جلدی پر دوبارہ پڑھی، کوئی 7-8 سال بعد. اب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ نشان کچھ اور شعر ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ شاعری یعنی ہر سطح کی تربیت کے آدمی کے لیے مختلف ہے، اور کیفیت آپ کس کیفیت میں پڑھ رہے ہیں، کس جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس وقت آپ. تو لیکن وہ جو دور تھا جو میر کا یا غالب کا دور تھا، اس دور تک غزل اور طرح کی تھی جسے ہم کلاسیکی غزل کہتے ہیں. وہ ساری غزل تصوف سے موٹیویٹڈ تھی، پیچھے تصوف کے تجربات تھے، یعنی فکر تھی. لیکن ان میں سے وہ شاعر جو تصوف کے پیش نظر رکھ کے شاعری کر رہے تھے، درد جیسے، وہ اور طرح کے شاعر تھے. اور شعر سارے تصوف کی فضا میں، کم از کم فضا تصوف، اور وہ فضا صرف شاعر کی فضا نہیں تھی، پورے معاشرے کی فضا بھی تھی. یعنی معاشرے کی تربیت کرنے والا سب سے بڑا اور اہم ادارہ تصوف تھا، اور ایسا نہیں تھا جیسا اب ہم سمجھتے ہیں. وہ ایک بڑا تخلیقی زمانہ تھا، اور تصوف کی بنیاد انسان دوستی پہ تھی، اور ہر مذہب و ملت کا آدمی وہاں جاتا تھا. یعنی وہ ایک مرکز تھا جہاں ہندو بھی جا رہے ہیں، سکھ بھی جا رہے ہیں، اور مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور دیگر سب جا رہے ہیں. تو وہاں کسی سے نہیں پوچھا جاتا تھا تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا فرقہ کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے. تو اس معاشرے کو ایسا بنانے میں وسیع المشرب جسے ہم کہتے ہیں، اصل سیکولر زمانہ ہندوستان کا وہ ہے. یعنی 19ویں صدی سے پہلے کا ہندوستان ایک سیکولر ہندوستان تھا، جہاں ہر مذہب کا آدمی ہر مذہب کے آدمی کا احترام کرتا تھا، مذہب سے ہٹ کے. ایسے ہی خالصتاً انسانی سطح پر. تو اب یہ فضا تھی جس میں شاعر ہندو بھی ہے تو تصوف کے تجربے میں شعر کہہ رہا ہے، ہندو شاعر بھی تھے ظاہر ہے، ان کے یہاں بھی تصوف کا تجربہ. تو وہ تصوف، اور خود تصوف جو ہندوستان کا ہے آپ کو معلوم ہے وہ ایرانی تصوف سے بہت مختلف ہے، یا عربی تصوف سے بہت مختلف ہے. اس میں ہندوستانی عناصر شامل ہو گئے. تو اب یہ فکر ہے اس کی، لیکن یہ فکر شاعر بنا رہی ہوتی تو سارا معاشرہ شاعر ہوتا، کیونکہ سارا معاشرہ اس فکر میں رنگا ہوا تھا. تو وہ اور جو بنیادی چیزیں ہیں جو آج ہم نہیں جانتے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ میر کے زمانے میں تو تانگے والا بھی شاعر ہوتا تھا. تو ہوتا تھا اس لیے کہ وہ
مطلب موضوعیت تباہ تھی ان پورے معاشرے میں، ایک قدر کے طور پر، ہاں معاشرتی قدر کے طور پہ، بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، قدر کے طور پہ موضوع ہونا قدر تھی ایسے. تو لیکن ظاہر ہے وہ شاعری نہیں تھی. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہم 5-6 شاعروں کو جانتے ہیں میر کے زمانے میں، 5-6 تو نہیں ہوں گے. میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو فکر ہے وہ، لیکن آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ مثلاً ہم کچھ شاعروں کے نام لیتے ہیں، مثلا شاد عظیم آبادی فرض ایک شاعر، تابش دہلوی ایک شاعر ہمارے قریب. اب یہ بہت اچھے، بہت پختہ، بڑے اعلیٰ درجے کے مصرے کہنے والے، بہت پختہ فکر فن کے ساتھ کرنے والے لوگ تھے، اور انہی کے معاصر جو ہے مثلا. لیکن جب ہم غزل کی روایت کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ایسے شاعروں کے نام لیتے ہیں کہ یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر یہ تھے، ابھی آپ نے بھی لیے، تو ہمیں یاد آتا ہے یہ گانا، ہمیں یاد آتا ہے فراق، ہمیں یاد آتا ہے ناصر قاسمی، ہمیں یاد آتا ہے شکیب جلالی. شکیب جلالی ان سے بہت چھوٹا شاعر ہے مقدار کے اعتبار سے بھی، اور جو فکری ارتفاع والے شعر ہیں ان کے. تو یہ کیوں ہے کہ ہم کنٹریبیوٹر شاعر اس کو کیوں سمجھتے ہیں جس کے ہاں اسلوب کا کچھ نہ کچھ نیاپن ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اگر ہم مائنس کر کے دیکھیں، ایکسکلوسیولی دیکھیں کہ اگر کوئی ایک شعر ہے اس میں سے آپ فن کو نکال دیں اور صرف فکر باقی رکھیں تو کیا وہ شعر ہے؟ اور اگر اس میں سے آپ فکر کو ایک طرف کر دیں اور صرف فن ہی ہو اس میں تو کیا وہ شعر ہے؟ تو وہ پھر بھی شعر تو ہے. کم تر درجے کے خیال پر اگر کوئی مبنی اچھے اسلوب میں کہی ہوئی بات ہے تو وہ پھر بھی ایک. مثلاً ایک دفعہ میں افتخار صاحب سے بات کر رہا تھا، افتخار عارف صاحب سے، تو ہم یہ منیر نیازی کی یہ غزل جو ہے ایسے انہوں نے مجھے کہتے ہیں کچھ شعر سناؤ. میں نے فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ غزل آئی تو جو جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، منیر نیازی کی جو غزل ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا. تو مجھے کہتے ہیں یار دیکھو اس شعر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف شاعری ہے. تو مطلب شاعری یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فکر سے اگر بن رہی ہوتی تو فکر تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اصل بات اور جو سر فرق پڑتا ہے نا، آپ دیکھیں مثلا وہی بات آپ فلسفے میں بھی کر رہے ہیں. آپ نے جیسے ابھی کی نا، علوم، دیگر علوم میں بھی سوالات وہی ہیں. بنیادی سوال سائنس بھی وہی سوچ رہا ہے، اس سے رہی ہے، فلسفہ بھی وہی سوچ رہا ہے، سماجیات کے جو علوم ہیں وہ بھی وہی سوچ رہے ہیں. لیکن جو شے کو شعر بنا دیتی ہے، ادب کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے، وہ تو آرٹ ہے. تو ایک ہے کنسیو کرنا چیز کو، وہ تو آپ نے کر لی، معاشرتی جو آپ کا ماحول ہے اس کے تحت کر دی یا کس طرح کر دی. لیکن شاعری میرے خیال میں کنسیو کرنے سے زیادہ پریزنٹ کرنے پر اس کے مدار ہے کہ آپ اس کو پیش کیسے کرتے ہیں. کنسیو تو پورا معاشرہ ایک طرح سے کر رہا ہے، لیکن جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو اپنے اپنے آرٹ میں جا کے کرتے ہیں. اسی شے کو ایک عالم بیان کر رہا ہے، خطیب بیان کر رہا ہے، ایک اخبار نویس بیان کر رہا ہے، ایک شاعر بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر تو فرق پھر اسلوب کا اور اس کے جو شاعری کا میکینزم ہے اس کا بنے گا. اچھا چلیں ہم یہاں سوال صرف یہی تھا کہ شعر کی اساس کس چیز پر ہے. دیکھیں اس میں کیا شک ہے کہ شعر کی اساس تو فن پہ ہے، لیکن کیا فن شاعری ہے؟ تو وہ نہیں ہے. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ صرف فن شاعری نہیں ہے، صرف موضوع یا فکر شاعری نہیں ہے. تو وہ مکمل تخلیقی تجربہ ہے جو جس میں ظاہر تیسرا عنصر اس کی حیت کا بھی شامل ہو جاتا ہے. میں سوچوں تو میں کوئی بھی فن پارا ان 3 عناصر پہ ہوتا ہے. تو حیت اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کسی کا فن کیسے ہوگا، حیت بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ ایسے ملا ہوتا ہے کہ اس کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بتانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ بات فن ہے کہ اسلوب ہے، موضوع ہے. جیسے یہی جو شعر آپ نے کہا، سنایا منیر نیازی کا، اب کہنے کو تو اس میں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم فکر
ہمارے لیے تھوڑی سی لمیٹڈ ہو گئی کہ کوئی فلسفیکل بات ہوگی تو ہم اسے فکر کہیں گے ورنہ نہیں کہیں گے. میرا نقطہ نظر تو سر یہ ہے کہ شاعر کا جو سوچنا ہے وہ بھی اس کا اسلوب ہے. ظاہر ہے وہ تو بالکل ہے, اس کا جو فکر ہے. اب یہ جو کسی موضوع کو ٹچ کرنے کا طریقہ جو اس کا ہے, یہیں سے اس کا اسلوب شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے. اب اس میں کیا ہے, اس میں حسن ہے, بیان حسن ہے. تو اب ہم بیان حسن کو کہیں گے یہ کوئی فکر نہیں ہے, تو مجھے تو نہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ حسن تو, اچھا قدیم یونانیوں نے جو 3 بنیادی اقدار بتائی تھیں زندگی کی, ان میں مرکزی حسن تھی, صداقت, خیر اور حسن, یہ 3 انہوں نے بتائی. اور شاعری کے ساتھ جس کا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ حسن ہے. تو حسن کا بیان جہاں بھی ہوگا, کچھ موج ہوا پیچا نظر آئی, شاید کہ بہار آئی, زنجیر نظر آئی. اچھا کلاسیکی اشتہاروں سے کوئی واقف نہ ہو تو بھی وہ اس کے حسن سے تو لطف اندوز ہوگا. رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے, جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. کوئی ایسی فکر تو نہیں ہے جسے ہم فکر کہتے ہیں عام طور پر, جیسے مثال کے طور پہ اقبال کے ہیں یا غالب کے ہیں ہم کہتے ہیں بڑے بڑے خیالات ہیں, تو اس طرح کی فکر نہیں ہے. لیکن شعر تو بہت کمال کا ہے. اب کیا اس میں فکر ہے, اس پہ تو بہت لمبی بات ممکن ہے کہ اس شعر میں رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے, جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ, فکر کیا ہے اس میں؟ تو سر کمبینیشن ہے, رات بھی اور مجلس بھی اور تصویر بھی اور دیوار بھی, ان سب کے اپنے اپنے مطلب ہیں. دوسری بات یہ کہ شاعری کی جو فکر ہے وہ فلسفے کی یا دیگر علوم کی فکر سے مختلف ہے. اب میں آپ کو درد کے 2 شعر سناتا ہوں اسی ایک بات کو سمجھنے کے لیے. دونوں ایک ہی موضوع پہ سیم, کوئی فرق نہیں, ایک ہی بات کی ہے دونوں میں, شعر مختلف ہے ایک ہی شاعر کے. کہ سرتا قدم زبان ہے جو شمع گو کہ ہم, پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کرے. ایک یہ, اور دوسرا شعر ہے ہر گھڑی کان میں وہ کہتا ہے کوئی اس راز سے نہ ہو آگاہ. دونوں میں ایک ہی بات کی ہے. ایک شعر ہے, ایک دوسرا بھی شعر ہے لیکن ویسا نہیں ہے, اس میں کیفیت کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شاعری ہے وہ فکر کو ٹرانسفارم کرتی ہے جمالیاتی تجربے میں. دونوں میں فکر ایک ہے, جمالیاتی تجربہ مختلف ہے, جس کی وجہ سے ایک شعر جو ہے اس کو سنتے ہم کہتے ہیں واہ, اور دوسرے شعر کو سنتے ہم سوچنے میں لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یار کیسا بنایا ہے, سرتا قدم زبان ہے. مطلب یہ اس میں ماسٹری بھی ہے, فن بھی ہے, لیکن جو چیز کم ہے دوسرے شعر سے وہ جمالیاتی تجربہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاعری کا تعلق فکر اور فن اور حیت سے زیادہ جمالیاتی تجربے پہ ہے کہ شاعر جس بات کو جمالیاتی تجربہ بنا لے وہ شاعری ہو جاتی ہے. میر صاحب کا ایک شعر ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. اب یہ جو شعر ہے کوئی میر کی فکر تو ہے نہیں, یہ تو قرآنک بات ہے. صرف ایک شے نے شعر بنایا, اس کو ناتواں, صرف ایک لفظ نے اس کو شعر بنا دیا. کیا کیا اس نے, ایک بات جو پہلے سے ہم جانتے ہیں اس کو اس نے جمالیاتی تجربہ بھی بنایا اور مختلف بھی کر دیا. اب یہ بات وہ نہیں رہی, صرف ایک ناتواں کے لفظ ہے. تو شاعر کے پاس ایسے بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے اب یعنی وہ جس طرح سے جیسے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا, ویسے میر کی مثالیں زیادہ آ رہی ہیں تو اتفاق ہے, کسی کے یہاں بھی کہیں سے بھی ہم لے سکتے ہیں. یہاں کے
سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا. تو اب ہے تو وہی صوفیانہ نظریہ، یعنی وہ جو عمومی موضوعات. ہاں جی، لیکن اس کو شعر کس نے بنا دیا؟ وہ جمالیاتی تجربہ ہے. اور اس نے جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ یہ تو صوفیاء کے تصورات بیان کر رہے ہیں میر، کیونکہ بیان کرنا یہاں اہم نہیں رہا، یہاں اہم ہے شعر بن جانا. تو شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی بات کو شعر بنا سکتا ہے. وہ جیسے ظفر اقبال نے بھینس ردیف غزل کے، یعنی میر کو بھی آپ کہتے ہیں نا کہ ردیف بھینس ہو تو وہ ہنستے ہیں. یہ کیسے؟ یہ تو بہت غیر جمالیاتی بات ہے. لیکن اس میں انہوں نے ایک جمالیاتی، وہاں بھی انہوں نے صرف ایک لفظ میں سے کیا، میں نکال دیں تو وہ شعر ہی نہیں، وہ شعر ہی نہیں. تو شاعر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے شعر میں ایسا جو اس کو عام سے بالکل مختلف بات بنا دیتا ہے. بات وہی ہے. یہ تو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ شاعر کا کام فکر پیدا کرنا یا فلسفہ پیدا کرنا نہیں ہے، یہ کام فلسفیوں کا ہے. شاعر کا کام فلسفے کو شعر بنانا ہے. تو شعر بنانا یہ ایک کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اب اسلوب کیا ہے؟ وہ جو بوفان کے حوالے سے ایک جملہ مشہور ہے کہ ہاں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فکر بھی خود انسان ہی ہے. شاعر خود 100% اس کی فکر نہ کسی فلسفے سے آتی ہے، نہ کسی مذہبیات سے آتی ہے. وہاں سے آنے کے باوجود، یعنی دیکھیں نا، میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، حدیث پہ یقین رکھتے ہیں، سیرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک جیسے ماحول میں رہتے ہیں، ایک جیسے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا مذہب کا تصور ایک نہیں ہے. ہمارے ایک دوست بڑی عجیب و غریب بات کرتے تھے، مسلمان آدمی، یعنی میں تو ظاہر سے بھی اتنا مسلمان نہیں لگتا، وہ دیکھنے سے بھی مسلمان لگتے تھے. تو وہ کہتے تھے ضیاء صاحب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی اللہ ہیں. میں نے کہا وہ کیا، کیسے؟ کہنے کہ یار دیکھو، خدا تو وہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک کائنات ہے، صاحب قدرت ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن ہم سب کے ذہن میں اس کا تصور ایک جیسا نہیں ہے. تو یہ جو چیز مختلف کرتی ہے وہ ہمارا وجود ہے. وہ تصوف کو بھی مختلف کر دیتا ہے، وہ سائنس کو بھی مختلف کر دیتا ہے، اور وہ ہر علم کو مختلف کر کے شعر بناتا ہے. تو یہ جو مختلف کرنے کا عمل ہے وہ ہمارا وجود انجام دیتا ہے. یہی ہماری فکر ہے، یہی ہمارا اسلوب ہے، اور یہی ہے جو لاشعوری طور پر انتخاب کر رہا ہوتا ہے حیات کا. جی بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بہت اچھی آپ نے ایک بات، تینوں چاروں جو ہمارے پاس لفظ موجود تھے کہ فکر یا فن یا حیات یا اسلوب، ان کو ملا کر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے جمالیاتی تجربہ. فکر کو بھی وہی ڈھالے گا شعر میں، اور جو فنی جو معاملات ہیں ان کو بھی جمالیاتی تجربہ جو ہے وہ جب تک اس میں نہ ڈھلے گا اس وقت تک فن بھی کچھ نہیں کر سکتا اور فکر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو شعر کی اساس جو ہے نہ فکر پر ہے، نہ فن پر ہے، نہ حیات پہ ہے، نہ اسلوب پہ ہے، بلکہ جمالیاتی تجربے کی تخلیق پر ہے. اب دیکھیں نا، تشبیہ ایک فن ہے نا، تشبیہ کے لاکھوں شعر ہوں گے. اب لاکھوں میں سے جو نکل کے آپ کو پکڑ لیتے ہیں وہ کم ہے. جی فن وہی ہے تشبیہ. تو وہ جو بڑا بدنام زمانہ میر صاحب کا شعر ہے کہ نازک کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے، یہ بھی تشبیہ ہے. رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے،
کچھ موج ہوا پیچا ہے میر نظر آئی، شاید کہ باہر آئی زنجیر نظر آئے گی، ہے تو تشبیہ یہاں بھی پلٹا بھی دیتا ہے بات، وہ سیر کا وادی کی مائل نہ ہوا ورنہ آنکھوں کو غزالوں کی پیروں تلے مل جاتا. تو وہ یہ فن ایک ہے، لیکن اس کا اظہار ہر شاعر کے ہر شعر میں مختلف ہے، اس لیے کہ ہر شعر ایک الگ جمالیاتی تجربہ ہے. وہ اس کی اس وقت کی کیفیت کے مطابق ہے، کبھی وہ پیچیدہ ہے، کبھی وہ سادہ ہے، کبھی وہ اس میں گہرائی ہے، کبھی اس میں گہرائی نہیں ہے اتنی. جیسے یہ شعر جو پہلا شعر میں نے پڑھا پنکھڑی گلاب کی سی، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے. میر جیسے عظیم شاعر کا شعر ہے، لیکن ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا عام سا شعر ہے. ہاں جی ایسے ہی، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جو ہمارے نصاب کے طالب علم ہیں ان کو تشبیہ سکھانے کے لیے 100 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. 1914 سے لے کے اب تک جب تک عبدالحق نے قواعد لکھی تو وہاں سے لے کے اب تک ہمارے پاس تشبیہ کی مثال کے لیے یہی شعر ہے. بہت شکر گزار ہے سر آپ کے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے نئی بات ایک بالکل سجھا دی کہ ہمیں شاعری کو فکر فن وغیرہ وغیرہ ان کے بجائے دیکھنے کی بجائے جمالیاتی تجربے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، پھر جا کر ہمیں اس کی صحیح اساس کے بارے میں پتہ چلے گا. تو جتنا وقت ہم مختص کرتے ہیں عام طور پر ایک سوال کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کی باتوں کا بہاؤ ایسا تھا کہ میں تو خود اس میں بہتا چلا گیا. امید ہے ہمارے جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ بھی اسی طرح اس کو توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. تو سر بہت شکر گزار ہیں آپ کے. بہت مہربانی.